السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فضیلتین کے طلباء آپ لوگوں کے سامنے ہر دن بعد نماز عشاء دروس پیش کریں گے، تو اسی مناسبت سے آج یہ میری پہلی کڑی ہے۔ تو آج کے اس درس کی مناسبت سے میرا موضوع ہے سید الاستغفار کی فضیلت۔ محترم سامعین، استغفار یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ عبادت ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس عبادت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ تو اس مناسبت سے سید الاستغفار کے تعلق سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس کی جانب میں سب سے پہلے آپ کے رہنمائی کرنا چاہوں گا۔ محترم سامعین کرام، سید الاستغفار کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے، سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سنن اربعہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب الدعوات کے تحت اس حدیث کو شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں، اور اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو لایا ہے۔ اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الدعاء، اور کتاب الدعاء کے اندر بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو لایا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان حدیث کا ہم دراسہ کرتے ہیں تو ہمیں بات کا علم ہوتا ہے، ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آئی ہے۔ سب سے پہلے صحابی ہیں شداد بن اوس۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ہے ابو یعلا شداد بن اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ سن 64 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ آپ انصاری صحابی ہیں اور آپ کا تعلق خزرج سے ہے۔ محترم سامعین، دوسرے صحابی ہیں بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے تعلق سے مجھے 3 سے 4 اہم باتوں کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا، 3 سے 4 اہم نکات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز، میں یہ حدیث کو جہاں سے بیان کر رہا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الدعوات کے تحت باب افضل الاستغفار کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں۔ 2 مقامات پر لائے ہیں، میں آپ کو باب افضل الاستغفار کے تعلق سے آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار ان یقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن قالها من النهار مؤمنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه۔ محترم سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں اس حدیث کو ذکر کیا، اس باب کے تحت حدیث کو ذکر کیا، اس سے پہلے آپ نے دو آیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ نوح کی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ یعنی مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مومن اگر جب کوئی برا کام کرتے ہیں، جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی معافی کرواتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ان آیتوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ استغفار کی فضیلت بتانا امام بخاری کا مقصود ہے،
اور اسی طرح لوگوں کو استغفار پر ابھارنا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو سید الاستغفار، سید کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سید کا لفظ یہاں پر اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ اس دعا کے اندر اس کی معنویت، اس کے اندر اتنا بہترین اسلوب استغفار کا اس میں بتایا گیا ہے کہ استغفار کے باب میں جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں یہ دعا سید یعنی سردار کی حیثیت حاصل رکھتی ہے۔ تیسرا نقطہ مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُؤْمِنًا بِهَا، جس نے اس دعا کو دن کے وقت اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کو پڑھا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُؤْمِنًا بِهَا، یعنی اس پر ایمان لاتے ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس دعا کو صبح یا شام پڑھتے ہیں، صبح کے اذکار میں یا شام کے اذکار میں، اس ایمان کے ساتھ اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے، اس کے الفاظ کے معنی پر غور کرتے ہوئے، اس کے اندر، اس دعا کے اندر ہم جن جن چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اس دعا کے معنی کو سمجھتے ہوئے، اس کے بہترین اسلوب کو سمجھتے ہوئے ہم اس دعا کو پڑھیں، تب جا کر ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت، یعنی اللہ کے نبی نے کہا جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھتا ہے وہ شام سے پہلے اگر اس کی موت ہو جائے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں اس دعا کے معنی پر ہمیں تیقن اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جیسے اس میں شامل کر دیا گیا، صبح اور شام کے اذکار کے میں شامل کر دیا گیا اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے اوپر مکمل ایمان اور مکمل تیقن ہونا چاہیے، اس کے بعد پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے محترم سامعین کرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت انسان کو پتہ نہیں کہ موت اس کی کب آئے گی۔ ایک مومن بندہ ہمیشہ فکر آخرت میں رہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن بندے کے لیے ضروری ہے اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دعا کو صبح اور شام پابندی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اگر اس کا خاتمہ ہو تو بہترین خاتمہ ہو اور وہ جنتیوں میں سے ہو جائے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ الجامعہ، نائب شیخ الجامعہ اور خصوصاً استاد محترم فضیلت الشیخ محمد معاذ عمری کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔